ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم سامعین، یہ جو آخری دو صورتیں ہیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آج ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کریں۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے انبیاء پر دنیا میں بیماریاں، بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا، بیوی کی ضرورت، جیسے ایک عام انسان کی زندگی میں یہ عوارض پیش آتے ہیں، یہ تقاضے پیش آتے ہیں، یہ ضروریات پیش آتی ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو بھی ان تقاضوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس سے پچھلے ہفتے کو کہا تھا کہ دیکھیں، ایوب علیہ السلام بھی بیمار ہو گئے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بھی کمزور ہو چکی تھیں۔ ان عوارض کا پیش آنا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، نبیوں پر بھی یہ چیزیں صادر ہوتی ہیں، لیکن نبیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ نبیوں نے ایسے موقع پر اپنی امت کو کیا درس دیا، کیا عقیدہ اپنایا، کیا عقیدہ اختیار کرنے کا درس دیا، یہ قرآن مجید میں سب کے سب موجود ہے اور ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ دیکھیں، سورہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو تلقین کر کے حکم دیا کہ اے میرے نبی قل انما
ربی، آپ اعلان کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کریں کہ انما ادعو ربی، کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ میں کس کو پکارتا ہوں؟ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ اچھا، ولا اشرک بہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو میں شریک نہیں بنا، اللہ کے ساتھ کسی کو میں شریک ہو نہیں بناتا۔ یہ نبیوں کا عقیدہ ہوتا ہے۔ پکار کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ تو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اگر آپ ہر نماز میں نہیں پڑھتے تو اپنے وزیر اعظم کی ہر تقریر میں سنتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ آپ کا وزیر اعظم جب بھی تقریر کرتا ہے تو تقریر سے پہلے کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ بات الگ ہے کہ اگلا پچھلا اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ ایاک نعبد، صرف عبادت ہم تیری کرتے ہیں۔ عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا مطلب مدد صرف اللہ ہی سے چاہتے ہیں۔ مدد کس سے چاہتے ہیں؟ اللہ ہی سے چاہتے ہیں۔ یہ صرف مدد کی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر ہر شعبے میں ہمیں اگر ضرورت پڑے، ہمیں اگر مجبوری آئے، ہمیں اگر پریشانی آئے، ہم مدد کس سے طلب کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ یہ ہم دن میں کئی مرتبہ نماز کے اندر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد ہی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ ہر نماز کے اندر ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبانی اعلان کریں، اپنی زبانی اعلان کریں، انما ادعو ربی، کہ بے شک میں صرف اور صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ مشکل میں، غمی میں، خوشی میں، ہر موڑ میں کس کو پکارتا ہوں؟ اللہ کو پکارتا ہوں۔ ولا اشرک بہ احدا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں اعلان کرو۔ کوئی اور اگر اعلان کرے تو لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی پتہ نہیں کس کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں عبادت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں ہے، فرمایا تم خود اپنی زبان اعلان کرو تاکہ لوگوں کے ذہن میں ایسے خیالات بھی نہ آئے۔ کیا فرمایا؟ انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تمہارے نفع کا مالک بھی اللہ ہے، نقصان کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی سے اللہ اعلان کروا ہے۔ آگے فرمایا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اللہ کے مقابلے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریں، اللہ کے مقابلے میں کوئی مجھے پناہ دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی میری حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر نبی کی بھی حفاظت ہوگی تو بھی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے۔ نبی کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ نبیوں کا عقیدہ ہے، یہ قرآن میں عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب میں نے آپ کو یہ کہا کہ دنیا کے اندر چونکہ انبیاء آئے وہ انسانوں کی روپ میں آئے، کیوں؟ اس لیے کہ جنات میں اللہ نے نبی نہیں بنایا، جنات میں اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ اس وقت زمین پر بسنے والے انسان ہو یا جنات ہو، دونوں کا نبی ہمارا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو اب قیامت کے دن اگر کسی جن نے اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لایا، مجھ سے اور آپ سے وہی سوال ہوگا، اسی طریقے سے جن پر بھی یہی سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قرآن مجید میں آتا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ سورہ زاریات کے اندر کیا فرمایا؟ کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی۔
اب جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی تو دوسری بات سن لو. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ دنیا کے اندر انبیاء انسانوں کی شکل میں آئے. اللہ نے جنوں میں مستقل کوئی نبی نہیں بنایا. آپ کو پتا ہے کہ اگر جنات کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تو ہم تو ایسی مخلوق ہیں جو سامنے ہر ایک کو نظر آتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، جنات اور شیاطین تمہیں دیکھتے ہیں اور تم ان کو نہیں دیکھتے. اگر وہ ان میں سے کوئی نبی آتا تو پھر وہ ہمیں کیسے واعظ و نصیحت کرتا جبکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں بنایا، جنات میں سے بھی نبی نہیں بنایا، عورتوں میں سے بھی اللہ نے کوئی نبی نہیں بنایا. ولی بن سکے، اولیاء اللہ عورتوں میں سے بن سکے. جیسے آپ ازواج مطہرات کو دیکھ لیں، اللہ کی نبی کی بیٹیوں کو دیکھ لیں، اور اسی طرح آپ مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کو دیکھ لیں. اس کے علاوہ وہ فرعون کی جو بیوی آسیہ ہیں وہ اللہ کی ولیہ تھیں، وہ اللہ کی ولیہ تھیں. شوہر اگرچہ کافر تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کے اندر ولی پیدا کر دیا جو حضرت آسیہ کی شکل میں. مستقل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں میں کوئی نبی نہیں بنا کر بھیجا. اسی طرح فرشتوں میں بھی کوئی نبی اللہ نے نہیں بنایا. ایک سوال اگر آپ کر سکتے ہو، اگر قرآن کا مطالعہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ غالباً حج کے اندر کہ ہم نے انسانوں اور فرشتوں میں سے رسول چنا. انسانوں میں سے رسول چنا، ہمارے سمجھ میں بات آ گئی. لیکن آپ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فرشتوں میں سے کوئی رسول نہیں آیا. قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں میں اور اسی طرح فرشتوں میں بھی رسول بنائے. یاد رکھیں، فرشتوں کے رسول بنانے کا مقصد اور ان کی اصطلاح یہ ہے کہ جیسے انسانوں میں نبی قاصد ہوتا ہے، اسی طرح اللہ نے جبریل کو رسول بنایا. یعنی عام رسولوں کی طرح رسول نہیں بنایا بلکہ قاصد بنایا کہ اللہ کا پیغام لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کی طرف آنا. اس کو کہتے ہیں پیغام بر. فارسی کا لفظ ہے پیغام بر، یعنی پیغمبر کو پیغمبر کیوں کہتے ہیں؟ پیغام بر ہے اصل میں، یعنی پیغام لے جانے والا. پیغمبر کا کیا مطلب ہے؟ پیغام بر، یعنی فارسی کا لفظ ہے پیغام لے جانے والا. اسی اصطلاح میں لغوی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھی پیغمبر بتایا. پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانا. یہ مطلب ہے جبریل کا رسول بننا. یہ مطلب نہیں کہ وہ ایسے رسول بنے کہ لوگوں کو تبلیغ کریں. ایسا رسول اللہ نے نبیوں فرشتوں میں نہیں بھیجا. یہ مطلب یہ بات سمجھ میں آگے نہیں آگئی کہ جہاں پہ اللہ نے فرشتوں کے رسول بنانے کی بات کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول کا معنی قاصد، پیغام پہنچانے والا، یعنی اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانے والا. بس اس کا کام یہاں تک ہے. بات آگے نبیوں کی طرف رسول بننا کہ لوگوں کے دروازے پر جا کر ان کو اسلام کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، شریعت کی دعوت دینا. اس طرح کا رسول فرشتوں میں اللہ نے نہیں بھیجا. جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے رسول اور پیغمبر صرف انسانوں میں بھیجے، اور انسانوں کو آپ کو پتہ ہے کہ شادی کی ضرورت، انسان بیماری کے عوارض، اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنے عوارض ہیں ایک عام انسان کو پیش آتے ہیں، وہی عوارض بعض عوارض انبیاء علیہ السلام پر بھی پیش آتے ہیں. یہ میرے تمہید تھی، میں نے آپ کو چند الفاظ بیان. اب ہم آئیں گے اپنے موضوع کی طرف. آپ نے سنا ہے یہ جو میں نے آخری جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں ہیں. اور ان دو صورتیں کون سی صورتیں ہیں؟ یہ دونوں صورتیں مکی صورتیں ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ان کی 11 آیتیں ہیں، اور سورہ فلق کی 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس کی 6 آیتیں ہیں.
5 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 11 آیتیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ صورتیں 2 مرتبہ نازل ہو گئی ہیں، مکے میں بھی نازل ہو گئی اور یہ صورتیں مدینے میں بھی نازل ہو گئی۔ یہ صورتیں کہاں پہ نازل ہو گئی؟ مکے میں بھی اور مدینے میں بھی نازل ہو گئی۔ اب کوئی اشکال نہیں ہے کہ اللہ کے نبی پر جو جن لوگوں نے جادو کیا تو مدینے میں، اب یہ صورت تو مکی صورتیں ہیں، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ان صورتوں کا نزول مکے میں بھی ہوا اور مدینے میں بھی ان 2 صورتوں کا نزول ہوا۔ اب یہ سوال کا جواب بھی ہو گیا کہ اللہ کے نبی پر تو جادو مدینے میں لوگوں نے کیے، مکے میں تو جادو ہوا نہیں، یہ صورتیں کیسے نازل ہو گئی؟ تو 2 مرتبہ جب نزول ہم مانیں گے تو پھر اس اشکال کا جواب بھی ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ مکے کے اندر 2 قسم کے لوگ رہتے تھے، ایک کو کہا جاتا تھا مسلمان جو اللہ کے نبی اور صحابہ کے روپ میں تھے، نمبر 2 جن کو کافر اور مشرک کہا جاتا تھا جو ابو جہل والوں کی شکل میں ہوا کرتے تھے۔ یعنی مکے میں 2 قسم کے لوگ رہتے تھے، مسلمان اور مشرک۔ اب جب اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے، اس مسئلے کو خوب سمجھو، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں آنے کے بعد لوگوں کے ایک قسم میں اور اضافہ ہو گیا، لوگوں کی تیسری قسم وجود میں آ گئی جس کو کہا جاتا ہے منافق۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں ہو گئی۔ مکے میں تو 2 قسمیں تھیں، مسلمان اور کافر، وہ کافر بھی ہیں مشرک بھی ہیں، تو بہرحال 2 قسموں ہم نے ان کو تقسیم کیا ہے، مسلمان ہیں اور مشرک ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو 2 قسموں میں ایک قسم کا اضافہ اور ہو گیا۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں ہو گئی، مومن، مشرک اور منافق۔ یہ منافق، یہ بھی بات سمجھ لیں کہ منافق یہودی تھے، مدینے کے اندر جتنے منافقین تھے ان کا تعلق یہودیت سے تھا، اور چونکہ یہودی اپنے آپ کو علم والا سمجھتے تھے، کتاب والا سمجھتے تھے، آسمانی کتب والے سمجھتے تھے، اور اتنا تک دعویٰ یہودیوں کا تھا کہ ہم نبیوں کے وارث کیا، نبیوں کی اولاد کیا، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہودیوں نے اس طرح کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، واحباء، اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بات تو ہے نہیں، کیوں؟ اس لیے اگر ایسا ہوتا تو تم لوگ عذاب میں جلتے ہو، قیامت کہتے نہیں، تم بھی یقین رکھتے ہو۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، قیامت کے دن ہم صرف 40 دن آگ میں جلیں گے بس۔ یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان 40 دنوں میں جو ہمارے باپ دادا نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کوئی طور میں چلے گئے تھے تورات لینے کے لیے، ہمارے باپ دادا نے پیچھے وہ کیا کیا تھا؟ بچڑے کی عبادت کی تھی، 40 دنوں بچڑے کی عبادت کی تھی۔ یہ جرم ہم تسلیم کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی، ہمارے باپ دادا مجرم ہیں، وہ 40 دن جہنم میں جائیں گے، پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہم جنت میں جائیں گے۔ بھئی اللہ کی اگر تم اولاد ہوتے تو اللہ اپنی اولاد کو جہنم میں کیسے ڈال دیتا؟ تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، صرف محبوب نہیں ہے، نحن ابناء اللہ، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں نے یہاں تک دعویٰ کیا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، معاذ اللہ، واحباء، ہم اس کے محبوب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم تو آگ میں جلو گے، جتنا جلو گے، اگرچہ شرعی اعتبار سے وہ تو آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہو، 40 دن تو تم کہتے ہو کہ ہم جلیں گے۔ بہت بڑے اپنے آپ کو علامہ کہتے تھے، بہت بڑے عالم کہتے تھے، کتاب کے ماننے والے کہتے تھے، اپنی کتاب تورات اس سے مراد ہے۔ اب جب ان کے قبائل میں سے اوس و خزرج مسلمان ہو گئے، ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو گئی۔ ان کو کیا ہو گئی؟ بہت زیادہ تکلیف ہو گئی کہ ہمارے لوگ اب مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ خیبر والوں کو بھی پتا چلا خیبر میں بھی یہودی رہتے ہیں، خیبر میں بھی کیا رہتے ہیں؟ یہودی رہتے ہیں۔ اب خیبر کی یہودی اور مدینے کے اندر جو منافقین تھے، ان کا آپس میں رابطہ اور تعلق تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اور کنٹیکٹ اور رابطے میں تھے۔ خیبر والوں نے رابطہ کیا، مدینے کے اندر ایک جادوگر تھا جس کو لبید کہتے ہیں،
اس جادوگر کا نام کیا تھا؟ لبید بن اسم، لبید بن اسم، یہ دونوں عاصم اور اعصم یہ دونوں نام مشہور ہیں۔ لبید بن اعصم، لبید بن عاصم یہ دونوں نام مشہور ہیں، یعنی بندہ ایک ہی ہے، عاصم اور عاصم کے نام سے مشہور ہیں، لبید کے نام سے مشہور ہیں، عاصم اور عاصم اس کے والد ہیں۔ بہت بڑا ماہر جادوگر تھا مدینے کے اندر۔ اب خیبر والوں نے رابطہ کیا اس لبید جادوگر سے کہ ہم چندہ کریں گے۔ دیکھیں آپ لوگ کتنے پریشان ہو، مدینے والے یہودیوں تم لوگ کتنے پریشان ہو، اس کے آنے کے بعد تم لوگ کتنے پریشان ہو کہ ہمارے بڑے بڑے قبائل اس کے پاس جا رہے ہیں، اوس و خزرج جیسے قبائل ان کے پاس جا رہے ہیں، ایک دن دور نہیں ہے سارے مدینے والے ان کے قدموں میں جائیں گے اور ہمارے خیبر والے اس کی جگہ اگر ہاتھ پر بیعت کریں گے، لہٰذا آج ہی اس کا راستہ روک لیا جائے۔ یہ کس نے مشورہ کیا؟ یہ خیبر کے یہودیوں نے مشورہ کیا، خیبر کے یہودیوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے، اس کا راستہ روکنا ہے۔ کس طریقے سے راستہ روکنا ہے؟ وہ ہتھیار کے ذریعے سے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کافر کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم مسلمانوں کے خلاف سازش، کسی طریقے سے۔ اب دیکھو ایسے طریقے سے اپنے علمی طریقے سے اللہ کے نبی کا راستہ روکا جائے، جادو کے ذریعے سے اللہ کے نبی کا راستہ روکا جائے، اور باقاعدہ ان لوگوں نے اس مہم پر خیبر والوں نے چندہ بھی اکٹھا کیا۔ جیسے آج کل کے عاملوں کے لیے چندہ ہوتا ہے، بلکہ چندہ نہیں ہوتا، یہ چندہ نکالتے ہیں لوگوں کی جیب سے۔ آپ کسی کے پاس جائیں گے نا، بھئی مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، ان کو پتا ہے کہ اب جال میں آ گیا، جال میں آ گیا، آپ کے پاس جال میں، آپ مچھی والے جال کے اندر ایک مرتبہ صبح آ گیا، نکل بھی گیا، پھر بھی تمہارا ہے، یہ تمہارا قانون، تمہارے باپ دادا کا قانون، میرے خیال سے نکل بھی گیا، کنارے میں کسی کو اور کو ملا، کیا کہتے ہیں یہ ہمارے جالے سے نکلا ہے، یہ تمہارا قانون ہے۔ ایک مرتبہ، کیونکہ ایک مرتبہ جالے میں آ گیا تو اسی کا ہوگا، اب نکل بھی جائے، حالانکہ شرعی قانون یہ کہ جس نے پکڑا اسی کا ہوگا۔ چندہ ہوا، کس کے لیے چندہ ہو رہا ہے؟ عامل صاحب کے لیے چندہ ہو رہا ہے، اس جادوگر کے لیے چندہ ہو رہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں اس کا راستہ روک لوں گا اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے جادو کے ذریعے سے اس کا راستہ روک لوں گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چھوٹا لڑکا آتا تھا خدمت کے لیے، انہوں نے اس کو ورگلایا، پیسہ دیا، لالچ دیا۔ آپ کو پتہ ہے پیسہ آج ایسی چیز ہے نا، بھائی بھائی کا دشمن ہے، اور اسی طرح قریبی رشتہ دار بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ پیسے کی وجہ سے۔ آج کل آپ دیکھیں لوگوں نے نماز بھی چھوڑ دی ہے پیسے کے لیے، مسجدیں خالی ہیں پیسے کے لیے، کشتیوں میں کام کر رہے ہیں نماز میں نہیں آتے ہیں، دکان اور ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں نماز میں نہیں۔ کیا ہے؟ پیسہ تو ہے، اور کیا ہے؟ دین بیچ رہے ہیں پیسے کے لیے۔ اب دین کے ہم قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیتوں کو پیسے کے بدلے میں نہ بیچو۔ ہم کہتے ہیں یار کو پتہ نہیں تعویذ لکھ کر بیچ دیتے کیا؟ تعویذ لکھ کر بیچ دیتے؟ نہیں، یہ ہم کر رہے ہیں، ہم کون سا، ہم تو بھی بیچ رہے ہیں۔ ہم نے اپنا دین بیچا ہے چند ٹکوں کی خاطر، ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں، اوڑے میں کام کر رہے ہیں، کشتی میں کام کر رہے ہیں، دکان میں کام کر رہے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ اسی کو تو کہنا ہے، اسی کو تو کہتے ہیں نا دین کو بیچنا چند ٹکوں کی خاطر۔ نہیں بیچ رہے ہیں۔ مارکیٹوں میں آپ جا کر دیکھو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس مارکیٹ کے برابر میں ایک مسجد ہوگی، وہاں پہ 2 صفیں ہوگی یا 3 صفیں ہوگی۔ یہ مارکیٹ والے تو بھی تو بیچ رہے ہیں نا اپنے دین کو پیسوں کے عوض میں۔ یہ صرف یہودی اس میں مجرم نہیں ہے کہ یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کو چند پیسوں کے عوض میں نہ بیچو، وہ تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہودیوں نے کیا وہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ چندہ ہو گیا بھائی، یہودی کے لیے چندہ ہوا۔ اس نے ایک لڑکے کو تیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ آتے جاتے ہیں، وہاں سے کچھ بال لے کر آئے،
اللہ کے نبی کے کچھ بال نہیں کھا رہے. بس پتہ نہیں اس بدبخت نے کس طریقے سے بال حاصل کیے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جس بندے کو پیسے کی لالچ اور ہوس ہو, آپ دیکھ رہے ہیں اب تو میڈیا کا دور ہے, کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. لوگ اپنے باپ کو بھی قتل کر رہے ہیں میراث کے عوض میں, بھائی کو بھی قتل کرنے کے واقعات سامنے آ رہے کہ نہیں آ رہے. کراچی کے اندر ایک بہت بڑا کتب خانہ, بعد میں ابھی جو کتب خانے بعد میں آ گئے, اس کے علاوہ اس سے پہلے بہت پرانی دکان تھی اور اس کا کتب خانہ تھا میر محمد کتب خانہ. یہ ہمارے پاس جو مشکات ہے پرانی, اس کے اوپر آپ دیکھیں میر محمد کتب خانہ لکھا, وہ کتابیں چھاپتا تھا وہ ادارہ. ایک دن ہمارے مفتی صاحب کہنے لگے کہ چلتے ہیں میر محمد کتب خانہ, اپنا کتب خانہ ختم کر رہے ہیں. وہ اس وقت کی بات ہے جس وقت مطلب پتہ نہیں پاکستان بننے کے بعد اس نے کتب خانے کی بنیاد رکھی اور کتابیں چھاپتا تھا, دینی کتابیں چھاپتا تھا. کوئی عالم کتاب لکھتا تھا تو اس کو جا کر میر محمد کو دے دیتا تھا کہ تم اس کو اپنے کتب خانے سے چھپاؤ. پھر وہ ہزاروں کتابیں چھاپ کر بھیجتا تھا, کتاب لکھنے والے کو بھی دیتا تھا. میں اور مفتی صاحب گئے, یہ تقریباً 4-5 سال کی پہلے کی بات ہے, آرام باغ میں. مفتی صاحب نے کہا کہ دکان کے اوپر لکھا, بہت بڑے گودام داس میں اوپر لکھا ہوا ہے کہ میر محمد کتب خانہ, اس دکان کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا آرام باغ میں. مفتی صاحب نے کہا کہ میر محمد, بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا, بہت بوڑھا تھا. مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کا نام, حضرت آپ کا نام؟ اس نے کہا کہ میرا نام ہے میر محمد. اچھا میر محمد آپ ہیں؟ ہاں. تو آپ یہ کتب خانہ بیچ رہے, نیلام کر رہے ہو, جو کتاب 200 روپے تو 50 روپے میں دے رہے ہیں, نیلام کر رہے ہیں. وجہ کتب خانہ ختم کرنے کی وجہ؟ کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے جس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے. میرا ایک ہی بیٹا ہے جس نے میرا جینا حرام کر دیا. اب میں یہ کتب خانہ ختم کر رہا ہوں جلدی میں, ابھی اس کو میں نے جیل میں ڈالا ہے. مواد ایسا نہیں کہ وہ ضمانت کر کے نکل جائے اور میری جان چلی جائے. میں کتب خانہ ختم کر کے یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہوں. اب دیکھیں کیا رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا, کس بات پر لڑائی, کس بات پر جھگڑا. اب وہ کتب خانہ ختم ہو گیا. اب پتہ نہیں میر محمد بیچارہ زندہ ہے یا وہ بھی دنیا سے چلے گیا, اس کے بیٹے نے اس کو مارا ہے, زندہ ہے. یہ کس کی جنگ ہے؟ پیسے کی جنگ. کس کی جنگ ہے؟ پیسے کی جنگ ہے. اب آپ جا کر دیکھیں میاں بیوی کا بھی رشتہ نہیں ہے بلکہ خون کا رشتہ ہے. وہاں بیٹے کا رشتہ تو کس کا رشتہ ہوتا ہے؟ خون کا رشتہ ہوتا ہے. خون کے رشتے میں دراڑ ڈالنے والی جو چیز ہے تو یہ دولت ہے اور یہ پیسہ ہے. بات کہاں سے نکلی کہ اس بچے کو لالچ دی گئی کسی طریقے سے, اس نے اللہ کے نبی کے بال لے لیے اور جا کر اس لبید نامی شخص کو دے دیا. لبید چونکہ اعلیٰ قسم کا جادوگر تھا, اس نے کیا کیا, اس نے کنگھی کے اندر ان بالوں کو گرا لگا دیا. گٹان لگاتے ہیں, گرا لگاتے ہیں, گٹان لگا کر پھر ایک کو بت بنایا. بت کے اندر سوئی چبو دی اور اس کے ساتھ ایک گابا لے کر آیا کھجور کا. آپ یہ نہیں سمجھتے ہو, دیہاتی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھجور کا شروع میں جو خوشہ نکلتا ہے, خوشہ نکلنے سے پہلے ایک چیز نکلتی جس کو خوشہ تو بعد والا جو سیکنڈ وہ ہے اس کا مرحلہ ہے وہ خوشہ ہے. خوشے سے پہلے اس کا ہوتا ہے گابا, یعنی بالکل ایک کور کے اندر ہوتا ہے, ایک اتنے سے کور کے اندر ہوتا ہے. پھر اس کو پاڑ دیتے ہیں, پھر اس کی کرتے ہیں تعبیر النقل, یعنی وہ جو نر کا خوشہ ہوتا ہے اس کو کاٹ کر کے اس کے مادے کے اندر اس طرح ڈال دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تعبیر النخل. کھجور کی تعبیر آپ لوگ نہیں سمجھتے اس لیے کہ آپ مچھی والے, ہر ایک کا اپنا فن ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا شعبہ ہوتا ہے, کھجور والے ہی سمجھتے ہیں. تو چونکہ مدینے کے اندر کھجور ہوتا تھا تو ان لوگوں نے کیا کیا, اس جادوگر نے کھجور کا ایک گابا جو شروع میں نکلتا ہے کوپل کی شکل میں, اس کو کاٹ کر کے
یہ جو اس نے بت بنایا تھا اس کے اندر سویاں چبو دی تھی اور کنگھی اور اس طرح کے بال، یہ سب اس گابے کے اندر ڈال کر مدینے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سوکھا اور خشک کنواں تھا جس کو بیر زروان کہتے تھے، وہ سوکھا کنواں تھا، اس کے اندر ایک پتھر تھا، وہاں جا کر اس پتھر کے نیچے اس گابے کو رکھ دیا جس کے اندر اللہ کے نبی کے بال ہیں، بال کو گچان لگا دیا گیا، اس کے اندر کنگھی بھی ہے اور اس کے اندر وہ بت بنایا گیا جس کے اندر سوئی چھپو دیے گئے۔ اب چونکہ ظاہری طور پر میں نے آپ کو تمہید میں بتا دیا کہ انسان ہونے کے ناطے میں نبی، جیسے عام انسان بیمار ہوتا ہے تو نبی بھی بیمار ہوتے ہیں، عام انسان کو بھوک لگتی ہے تو انبیاء کو بھی بھوک لگتی ہے، عام انسان کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے تو نبیوں کو بھی بیوی کی ضرورت ہوتی کہ نہیں ہوتی، بلکہ نبیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 جنتیوں کی طاقت رکھی ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبیوں نے اتنی شادی کیوں کی ہے؟ آج کل جو اسلام مخالف لوگ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے نبی معاذ اللہ تو شہوت پرست ہیں، اتنی شادیاں اس نے کیوں کی ہیں؟ کتنی شادیاں کی؟ 11 شادیاں کی ہیں۔ ہم نے کہا کہ بہت کم شادیاں کی ہیں، نبی کے طاقت کے اعتبار سے بہت کم شادیاں کی۔ کیوں؟ ایک نبی کے اندر اللہ نے 40 جنتیوں کی طاقت رکھی ہے۔ کتنی جنتیوں کی طاقت؟ اور ایک جنتی کے اندر 100 بندے کی طاقت ہے۔ اب اگر آپ ریاضی دان اور ریاضی سمجھتے ہو، 40 کو اگر 100 پر ضرب دیں گے کتنا ہوگا؟ 4000۔ تو سمجھ لو ایک نبی کے اندر 4000 مردوں کی طاقت موجود ہے، تو ایک نبی کو تو 4000 بیویوں سے نکاح کرنا چاہیے، 11 تو بہت کم ہے، نہیں سمجھے؟ ایک نبی کے اندر اللہ نے 40 جنتیوں کی طاقت رکھی ہے، ایک جنتی میں 100 بندے کی طاقت، 100 کو 40 پر ضرب دو تو بنیں گے 4000۔ تو ایک نبی کے اندر 4000 بیویوں کے ساتھ شادی کرنے کی طاقت ہوتی ہے، تو 11 کیا تو بہت کم کیا ہے۔ اب یہ کہ نبیوں پر بھی اس طرح کے عوارض پیش آتے ہیں، جیسے نبی بیمار ہوتے ہیں، نبیوں کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح عام انسان کو جادو لگتا ہے تو بھی نبی جادو سے متاثر ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جادو بہت کم ہوتا ہے، جادو کا وہم زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو میں بار بار آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہاں کسی کے اگر پیٹ میں درد ہو تو کہتا ہے دیکھ لو مولوی صاحب، کتاب کھول کے دیکھ لو، کسی نے مجھ پر جادو تو نہیں کیا ہے، کسی نے مجھ پر اس پر جادو کیا ہے کہ اس نے پورے کفر کو للکارا۔ تم نے کس کو للکارا ہے بھائی؟ تمہارے پاس دکان میں 4 چپس ہیں، 4 پاپڑ ہیں، 4 ٹوس ہیں، اس پر تم پر کوئی جادو کرتا ہے؟ تمہارے پاس 12 فٹ کی کشتی ہے، تم پر کوئی جادو کرتا ہے؟ 2-5 ہزار کا مطلب جال ہے، تم پر کوئی جادو کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے پورے کفر کو للکارا ہے، اس کے سامنے تو کوئی رکاوٹ بننے کی تو کوشش کرے گا؟ ہمارے تو لوگ جاتے ہیں آپ پر یہ عامل 1 نمبر کے جھوٹے دجال مکار، پھر کہتے ہیں ہاں تو آپ پر کسی نے جادو کیا ہے، آپ پر کسی نے، لیکن مر جائے گا نام نہیں بتائے گا، کچھ علامت ایسی ہوگی وہ کہے گا، وہ بتائے نا آپ کو، ایک کالی عورت ہے، 1 سال پہلے آپ کی کسی کالی عورت سے لڑائی ہوئی، آپ کے پڑوس میں تو 20 کالی عورتیں ہوں گی، ہوگی نہیں ہوگی؟ اب آپ کا اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، اس مکار دجال کی باتوں میں آپ آئیں گے تو آپ سوچیں گے اپنے دل میں، کالی عورت سے لڑائی، سوچیں گے آپ پورا میموری کے پیچھے گھمائیں گے، بھئی 1 سال پہلے کس کے ساتھ لڑائی ہوگی، اب لڑائی ہو نہ ہو آج سے لڑائی شروع۔ خدا نے قرآن بھیجا، اس پر یقین رکھو، بیماری نہیں آتی لوگوں پر۔ اچھا اللہ کے نبی پر جادو ہوا تو کیا ہوا؟ بیویوں سے ناراضگی ہو گئی، لڑائی ہو گئی؟ ہم تو بغیر جادو میں روز لڑتے ہیں، روز لڑتے ہیں، ہر گھر میں لڑائی، تو کون بھی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کسی کے سر میں چکر آیا قبض کی وجہ سے، سر میں درد ہوا، کہتے کسی نے جادو تو نہیں، قبض توڑ دو سر کا درد ختم ہو جائے گا بھائی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے بیمار ہیں، 6 مہینے بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، کس سے مانگی؟ ہم ہوتے پتہ نہیں کتنے جا کر قبروں کی مٹی چاٹ لیتے، چاٹتے کہ نہیں چاٹتے؟ چاٹ رہے لوگ،
مٹی چاٹنے کی چیز ہے کوئی؟ لوگ چاٹتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں مٹیاں رکھی ہوئی ہیں، بابرکت فلان درگاہ کی مٹی گھر میں رکھی ہوئی ہے، پیسے سے زیادہ اس کو سنبھالتے ہیں، مشکل وقت میں ایک مٹی چاٹ لو۔ چاٹنے کے لیے اللہ نے بہت سارے اور چیزیں رکھی ہیں۔ پرانے زمانے میں ہم نے سنا کہ صرف مٹی سانپ چاٹتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے شفا دے دو، شفا کا ذریعہ بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ کے نبی سو رہے تھے بیماری کی حالت میں، 6 مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیماری کاٹی، بہت دکھ میں مبتلا ہو گئے، تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کے نبی خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں دیکھا 2 بندے آ گئے، ایک اللہ کے نبی کے پاؤں کی جانب بیٹھ گیا اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی جانب بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نیند میں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے زانو مبارک پر، ران مبارک پر سو گئے، آرام فرمائے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خراٹوں کی آواز آ گئی۔ خراٹے لینا صحت مند آدمی کی دلیل ہوتی ہے کہ بندہ صحت مند ہے۔ ماشاء اللہ آپ نے دیکھا جماعت والے ادھر آتے ہیں خر اس لیے کہ دال کھاتے ہیں، اس کے بعد وہ خراٹے یہ ان کے صحت مند ہونے کی علامت ہے، کہ مطلب یہ ظاہری طور پر بھی صحت مند ہے، اندر بھی صحت مند ہے، ایمان بھی مضبوط ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نیند سے بیدار ہو گئے اور نماز میں مشغول ہو گئے بغیر وضو کے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں، کن کی مائیں ہیں؟ جس کافر کو بی بی عائشہ سے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہونے کا حق رکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مومنوں کی مائیں ہیں، کافروں کی مائیں نہیں ہیں۔ کس کی مائیں ہیں؟ مومنوں کی مائیں۔ فرماتے اللہ کے نبی آپ سو گئے، آپ کے خراٹوں کی آواز میں نے سنی، پھر اس کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا، حالانکہ نیند کے بعد تو وضو کرنا لازم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نبیوں کی آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن نبیوں کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، نبیوں کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اب 2 فرشتے آئے، ایک سرانے بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی جانب بیٹھ گیا، اور پاؤں کی جانب بیٹھنے والا میکائیل تھا، سر کی جانب بیٹھنے والا جبرائیل تھا۔ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ دونوں فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک نے پوچھا کہ اس بندے کو کیا ہو گیا، بیمار ہے، اس بندے کو کیا ہو گیا، بیمار ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ تو دوسرا فرشتہ جو سر کی جانب بیٹھا ہوا تھا کہا کہ اس پر جادو ہو گیا ہے۔ اس پر کیا ہوا ہے؟ یاد رکھو نبی کا خواب ہے، ایسا نہیں کہ رات کو آپ بھی خواب دیکھیں کہ کوئی جادو کر رہا ہے تو کل آپ اس کو گریبان سے پکڑیں کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے۔ نہیں، نبی کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے، نبی کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ تبھی تو نبی نے خواب کے ذریعے سے، خواب کی وجہ سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ بھی اللہ نے ظاہر حکم نہیں دیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں بتایا کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ معذرت کے ساتھ اگر آپ کو بھی اللہ نہیں کوئی اگر حکم دے دے کہ بیٹے کو ذبح کرو، چھری نہیں اٹھانا ہے کہ کوئی خواب میں یار مجھے بتایا۔ نبیوں کا خواب اور ہوتا ہے، میرا اور آپ کا خواب اور ہوتا ہے۔ کس نے جادو کیا؟ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کس نے جادو کیا؟ اور اللہ کے نبی سن رہے ہیں، پوری تقریر، پوری باتیں، پوری گفتگو کی سن رہے ہیں، کس نے جادو کیا ہے؟ پہلا سوال، کیا ہو گیا اس بندے کو؟ بیمار ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ کہا اس پر جادو کیا گیا ہے۔
ایک سوال. پھر سوال کیا جو پاؤں کی جانب تھا یعنی میکائیل، اس نے سوال کیا کس نے جادو کیا ہے؟ کس نے جادو کیا ہے؟ کہا لبید نے جادو کیا ہے. اللہ کے نبی تو جانتے ہیں اس کو، کس نے جادو کیا ہے. لیکن یاد رکھو یہ پورا قصہ پوری کہانی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کبھی لبید سے نہیں پوچھا لبید تو نے مجھ پہ جادو کیوں کر کیا ہے، پوچھا بھی نہیں. اور صحابہ کو بھی نہیں بتایا، صحابہ کو بھی یہ تو بعد میں پتہ چلا، نہیں بتایا کہ میری وجہ سے صحابہ ان کو قتل کریں. بعد میں پتہ چلا صحابہ کو، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم اس کو قتل کریں گے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا. کس نے جادو کیا؟ دوسرا سوال. پاؤں کی جانب جو فرشتہ تھا کس نے سوال کیا؟ جو سر کی جانب فرشتہ تھا اس نے کہا لبید نے کیا ہے، اور اس جادو میں تعاون کیا ہے اس کی 2 بیٹیوں نے، اور چندہ وہاں سے آیا، خیبر سے آیا ہے. تیسرا سوال کس چیز میں جادو کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کے بال اٹھائے گئے، ان کو 11 گرہ لگا دیا گیا کنگھی کے اندر رکھ کر، پھر ایک موم کے اندر 11 سوئی چبو کر وہ کھجور کے گابے کے اندر رکھ دیا گیا ہے. چوتھا سوال اب وہ گابا کہاں ہے، بال کہاں ہے، کنگھی کہاں ہے؟ سر کی جانب جو فرشتہ تھا اس نے کہا مدینہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے میں ایک خشک کنواں ہے، وہاں پہ اندر ایک پتھر ہے، پتھر کے نیچے رکھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوئے اور چند صحابہ کو لے کر، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ خود چلے، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت زبیر کچھ اور صحابیوں کو بھیجا، فلاں جگہ میں کنواں ہے، کنویں کے اندر اتر جاؤ، وہاں ایک پتھر ہے، پتھر کو آپ اٹھاؤ گے، اس کے نیچے جو ہے نا یہ چیزیں آپ کو ملیں گے، لے کر آؤ. یہ لے کر آئے، ان چیزوں کو ضائع کیا گیا. بلکہ اس سے پہلے اسی وقت جبریل امین یہ 2 صورت لے کر آئے، یہ 2 صورت لے کر آئے، اور ان 2 صورتوں کے اندر 11 آیتیں، اور اللہ کے نبی کے بالوں میں 11 گٹھان لگا دیے گئے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جبریل امین نے ایک آیت پڑھی، اللہ کے نبی کو فرمایا ایک آیت میں پڑھوں گا اور آپ ایک گرہ کھول دیں. 11 آیتیں دونوں صورتوں کی پوری ہو گئیں، 11 گٹان کھل گئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا جسم پہلے جکڑا ہوا تھا، میرا جسم پہلے جکڑا ہوا تھا، جیسے کوئی چیز جکڑی ہوئی تھی نا کسی چیز میں، زنجیروں میں یا رسیوں میں. جب میں نے یہ آیتیں تلاوت کی یا جبریل امین نے آیتیں تلاوت کی اور یہ گرہ ہم نے کھول دیے، ایسا لگ گیا کہ میرا جسم بالکل کھل گیا. علاج کس چیز سے ہوا؟ قرآن مجید سے ہوا. کس چیز سے ہوا؟ جادو منتر ایک پلید اور مانا یہ کہ نجس چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کپڑے پر اگر پلیدی لگ جائے، پلیدی کا علاج پلیدی اور ناپاکی نہیں ہے، یہ صاف ہوگا پاک پانی سے. کس سے صاف ہوگا؟ یہ تو آپ کے اپنے پاس ہے، قرآن اپنے پاس ہے، کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ غیر مسلموں کے پاس لوگ جا رہے ہیں علاج کروانے کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ گٹر کا پانی کپڑے پر لگ گیا، گٹر کا پانی صاف کرنے کے لیے گٹر کا پانی کا استعمال کیا جا رہا ہے. اپنے پاس قرآن ہے، اس کو کبھی دیکھا نہیں کیا اس کے اندر. ہاں اگر باپ مر جائے، مولوی صاحب کاریوں کو بیچ دینا، کرائے کی کاریوں کو بیچ دینا، بچوں کو بیچ دینا، وہ ہمارے والد صاحب کو ایصال ثواب کریں گے، یہ مدرسے کے بچے آپ کو باپ کو جنت میں لے کے جائیں گے، آپ کے باپ کو یہ لے کے جائیں گے جنت میں. کبھی ہم نے دیکھا اس کے اندر ہے کیا؟ وہی باپ دادا اس کے اوپر سے بھی گزرے، نیچے سے بھی گزرے. بہت سارے قبائل میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نیچے سے گزرتے ہیں. قرآن نیچے سے گزرنے کے لیے آیا کیا؟ جمعے کو نیچے اگربتی جلاتے ہیں، یہ قرآن کا حق ہے. اور ہر سال میں ڈبل پوش، ململ کا پوش لگا دے، یہ حق ہے قرآن کا. افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر اور غور فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ قرآن ہمارے گھر میں ہے، پھر بھی ہمارے ہاتھ پاؤں میں داغے لگے ہو. بھئی یہ داغا کہاں سے آ گیا؟
یہ فلاں جگہ میں ایک درگاہ ہے، فلاں جگہ میں ایک پیر صاحب ہے، اس نے رسی مجھے گلے میں ڈالنے کے لیے دیے کہ یہ تم جانور ہو، جانوروں کو گلے میں رسی لٹکا دیتے ہیں، لازمی بات ہے تم اس کے پاس آ گئے، جانور سمجھ کے تو اس نے تو تمہیں سمجھ لیا، اس لیے کہ مسلمان کے پاس قرآن موجود ہے۔ کبھی پوچھا مولوی صاحب قرآن دیکھ لو، تو یہ کہتے ہیں نا کتاب کھول کے دیکھو میری حقیقت کیا ہے۔ مولوی صاحب قرآن نہیں کہتے ہیں، کتاب بولتے ہیں، کتاب سے مراد میں یہی کتاب ہوگی اور کیا ہوگی؟ کتاب کھول کے دیکھو حقیقت کیا ہے، قرآن کھول کے دیکھو اس میں عقیدہ کیا بیان کیا ہو۔ کبھی یہ سوال کسی نے نہیں کیا، کبھی سوال نہیں کرتے۔ قرآن کھول کے دیکھو اس میں میری گھر والی کے لیے، بیوی کے لیے، بیٹی کے لیے پردے کا کیا حکم ہے، یہ کسی نے آج تک پوچھا نہیں ہے۔ قرآن میں تو یہ حقیقت بیان کیا گیا ہے کہ بیوی کو اس طریقے سے رکھو، بیٹی کو اس طریقے سے رکھو، اور یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کون آئے کون جائے، آپ کی بیٹی کو کس سے بات کرنے کی اجازت ہے کس سے اجازت نہیں ہے، اور یہ ہے کہ آپ کی بیوی کہاں جا سکتی ہے کہاں نہیں جا سکتی، پردے کے کیا حکم ہے، حلال و حرام کے حکم ہے، یہ تو پوچھتے ہو نہیں، اصل حقیقت تو یہ ہے۔ خبر میں تو یہ سوال ہوگا کہ کہاں سے کھایا اور کہاں پہ خرچ کیا، یہ حقیقت تو پوچھ لو نا قرآن سے۔ یہ حقیقت وہ ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو فرمایا اے نبیوں حلال کھاؤ، حلال، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نبیوں تم حلال کھاؤ، یہ حقیقت قرآن میں موجود ہے، آج تک کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اگر اس سے یہ مراد ہو تو حلال حرام پوچھ لو نا، حقیقت تو یہ ہے۔ پردے کے بارے میں پوچھ لو، ہمسائے کے بارے میں پوچھ لو، پڑوسیوں کے بارے میں پوچھ لو، نماز کے بارے میں پوچھ لو، پردے کے بارے میں پوچھ لو، محرم کے بارے میں پوچھ لو، اور طلاق کے بارے میں پوچھ لو، 20 مرتبہ طلاق دے کر پھر بٹاتے ہو، اور پھر یہ حقیقت تو کبھی نہیں پوچھا۔ یہ بھی پوچھ لو نا مولوی صاحب طلاق کے بعد بیوی کو رکھنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھتا، کیوں؟ حقیقت واضح ہو جائے گی تو منہ چھپانے کا راستہ نہیں ملے گا پھر، اور اصل حقیقت یہی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ بعض باتیں تلخ ہوتی ہیں لیکن حقیقت شیرین ہوتی ہے، اس کا حساب لینا پڑے گا ہمیں آگے جا کر۔ اللہ سے دعا کریں، وہ قصہ رہ گیا ابھی، یہ آگے ہی چلے گا انشاءاللہ، 2-3 جمعے اس پر بیان ہوگا، کیونکہ ہم بہت سارے لوگ جادو پر بہت زیادہ کیا ہیں متاثر ہیں، جادو ہے کہ نہیں ہے بلکہ جادو کا وہم ہے، یہ چیزیں دل سے نکالو، دل میں یہ عقیدہ رکھو سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اللہ کے نبی خود اپنی زبانی اعلان کرو میں بھی تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں شریعت پر، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔